اس پر فاطمہ نے بہت ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہا اے میرے بھائی عمر، جس خطاب کا تو بیٹا ہے میں بھی اس خطاب کی بیٹی ہوں۔ میں نے محبوب کا چہرہ دیکھا، محبوب پر اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، قرآن پر میں ایمان لے کر آئی ہوں۔ اب میرے جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، اسلام سے، دین سے، کلمے سے، محبوب کی محبت سے، اللہ کی محبت سے فاطمہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ جو کچھ ہوتا ہے کر لے، میں اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اس پر فاروق اعظم نے کہا، مجھے دکھاؤ تو صحیح تم کیا پڑھ رہے تھے۔ اس پر کہا، یہ اللہ کی لاریب کتاب قرآن ہے، محبوب خدا پر نازل ہوئی ہے، یہ پاک کلام ہے اور مشرک پلید ہوتا ہے۔ تم پہلے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرو۔ اپنے آپ کو پاک اور صاف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا، مجھے اس کا جو ہے کچھ حصہ سناؤ۔ جب فاروق اعظم کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن تو وہ ہے جو دل کی گہرائیوں تک اترتا ہے، جس کا اثر دل کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے۔ فاروق اعظم کو پر اثر ہوتا ہے۔ کہا کہ مجھے بھی کملی والے کے پاس لے چلو، میں بھی اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، محبوب خدا صحابہ کے مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابی دیکھتے ہیں کہ عمر آ رہا ہے، ہاتھ کے اندر ننگی تلوار ہے۔ دوسرے صحابی نے کہا، کوئی بات نہیں، آنے دو، اگر تو اس کا ارادہ ٹھیک ہوا پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کا ارادہ اگر خراب ہوا اسی کی تلوار سے اسی کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس پر کیا ہوتا ہے، محبوب خدا فرماتے ہیں، اما جو ہے عمر کو آنے دو، عمر کو آنے دو۔ عمر کے لیے تو عمر کو تو مانگ کر اللہ سے لیا ہے۔ عمر آتے ہیں، محبوب خدا کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہا، محبوب نے کلمہ پڑھایا، فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، صحابہ خوش ہو رہے تھے۔ عمر کے اسلام لانے سے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہوئے، زمین والے صحابہ بھی خوش ہوئے۔ فاروق اعظم اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، محبوب خدا کے صحابہ، وہ صحابہ جو محبوب کے قدموں میں کانٹا چبھنا برداشت نہیں کرتے تھے، وہ صحابہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ محبوب کے لیے قربان کر دیا، وہ صحابہ جو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار محبوب سے کرتے تھے، اولاد سے بھی زیادہ پیار محبوب سے کرتے تھے، اپنی دنیاوی ہر چیز سے زیادہ پیار محبوب خدا سے کرتے تھے، وہ صحابہ اٹھتے ہیں اور نماز کی تیاری کے لیے وضو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ فاروق اعظم دیکھتے ہیں صحابہ جو ہے اٹھے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ محبوب خدا سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا آپ کے دوست، یا آپ کے جانثار، یا آپ کے وفادار، آپ کی جماعت، آپ کے صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، عمر نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، نماز کی تیاری کے لیے میرے یار جو ہے وضو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا، اب نماز کہاں پڑھنی ہے؟ اس پر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، عمر اس گھر کے اندر چھپ کر نماز پڑھنی ہے۔ مشرکین مکہ ہمیں جو ہے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس پر فاروق اعظم نے کہا، اگر گھر کے اندر چھپ کر ہی نماز پڑھنی ہے، چھپ کر ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، پھر عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ عمر کے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ننگی تلوار لے کر مکے کے چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو آواز لگاتے ہیں، کوئی ہے جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو عمر کے مقابلے میں آئے، کوئی ہے جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو عمر کے مقابلے میں آئے۔ آج عمر مسلمان ہو چکا ہے، آج مسلمان بیت اللہ کے اندر نماز پڑھیں گے، کسی کے اندر ہے ہمت عمر کے مقابلے کے اندر آئے، بیت اللہ کا دروازہ کھلتا ہے، مسلمان بیت اللہ کے اندر جو ہے نماز پڑھتے ہیں، اور مسلمانوں کو عمر کے اسلام لانے پر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آسمان کے فرشتوں کو بھی عمر کے اسلام لانے سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اسی عمر کو تو مراد بنا کر
اللہ کے محبوب نے دامن پھیلا کر اللہ کے حضور دعائیں کر کر کے مانگا تھا، یا اللہ اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے یا اللہ عمر دے دے۔ آج اللہ نے عمر دے دیا، اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب عمر اسلام کے اندر آتے ہیں پھر اس عمر کے دل کے اندر ایمان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے۔ عمر بڑے جری انسان ہے، عمر بڑے بہادر انسان ہے، بڑے دلیر انسان ہے۔ جس رستے سے گزرتے ہیں وہ رستہ شیطان چھوڑ جاتا ہے۔ عمر کا اتنا روب اور دبدبا ہے، عمر کا اتنا روب اور دبدبا ہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلام کے مطابق گزرتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد دوسرے خلیفہ امیر المومنین، مراد نبی، داماد علی، خلیفۃ المسلمین، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ بنتے ہیں۔ جب خلافت ملتی ہے اپنی ذمہ داری کو اتنی بڑی ذمہ داری سمجھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا عمر سے پوچھا جائے گا۔ آج کرسی کے لالچ میں، عہدے کے لالچ میں، منصب کے لالچ میں، وزارتوں کے لالچ میں، بادشاہت کے لالچ میں اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لالچ میں کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ انصاف نام کی چیز تلاش کرنے سے نہیں ملتی۔ وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، وہ پیغمبر کے صحابی ابو بکر کے جانشین تھے۔ کیا فرماتے ہیں کہ اگر عمر کے دور حکومت کے اندر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا عمر سے پوچھا جائے گا۔ آج حکمرانوں کے سروں کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ جس کے پاس طاقت ہے غریب پر مظلوم پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں اللہ کی عدالت ان قریب لگنے والی ہے۔ مظلوموں کے ہاتھ ہوں گے، ان ظالموں کے گریبان ہوں گے، اللہ کا دربار ہوگا، پائی کا حساب ہوگا، وہاں پھر ترازو انصاف کا لگے گا۔ جیسا کوئی انصاف نہیں ہوگا، ہر انسان کہے گا کہ یہ میں نے کیا تھا۔ انسان کے اپنے ہی ہاتھ غلط کام کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن انسان کے اپنے ہی خلاف بولیں گے۔ یہ پاؤں غلط طرف چلنے والے انسان کے اپنے ہی خلاف بولیں گے۔ یہ کان اور آنکھیں غلط چلنے والے یہ اپنے ہی انسان کے جسم کے خلاف جو ہے کل قیامت والے دن گواہی دیں گے۔ اس وقت انسان کیا جواب دے گا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملتی ہے۔ راتوں کو گلیوں کے اندر گشت کرتے ہیں لوگوں کے حالات جاننے کے لیے۔ ایک رات گلیوں کے اندر گشت کر رہے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ گلیوں کے اندر جب گشت کر رہے ہیں ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ دروازے پر دستک دی، کہا بچے کو رو رہے ہیں۔ آگے بیوہ عورت نے کہا میں بیوہ ہوں، ان کے ماں باپ دنیا سے انتقال کر کے چلے گئے ہیں، گھر کے اندر جو ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بچے رو رہے ہیں۔ فرمایا یہ چولہے پر دیگچی رکھی ہوئی ہے، یہ برتن رکھا ہوا ہے۔ کہا آگے سے بیوہ عورت نے کہا بچوں کو دلاسہ دینے کے لیے برتن کو چولہے کے اوپر چڑھایا ہوا ہے، بچوں کو دلاسہ دے رہی ہوں کہ بیٹا سو جاؤ، جب کھانا تیار ہو جائے گا تمہیں اٹھا لیا جائے گا۔ جب بھوک لگی ہوتی ہے بچوں کو پھر نیند کہاں آتی ہے؟ نیند نہیں آتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ جاتے ہیں، بیت المال کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے ساز و سامان سے بوری کو بھرتے ہیں۔ بوری کو بھرنے کے بعد اپنے غلام اسلم سے کہا اسلم اس بوری کو میرے کندھے کے اوپر رکھو۔ اس پر غلام نے کہا امیر المومنین آپ تو بادشاہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل تک آپ کی حکومت ہے، یہ بوری میں اٹھاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، آج دنیا کے اندر تو میرا وزن اٹھا لے گا، کل قیامت والے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ بوری کو کندھوں پر اٹھایا، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ غریب بچوں کے بیوہ اور کے دروازے پر گیا، وہاں راشن ان کے گھر کے اندر پہنچایا، اس کے بعد کھانا تیار کیا اور فرمایا جن بچوں کو میں نے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا
جن بچوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا اب میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ کھانا بچوں کو کھلایا، بچوں نے جو ہے پیٹ بھر کر جب کھانا کھا لیا، بچے مسکرائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ یہ وقت کے بادشاہ تھے، یہ وقت کے حکمران تھے، راتوں کے اندر گلیوں کے اندر گشت کیا کرتے تھے۔ پھر اسی پر بس نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں کے اندر گشت کر رہے ہیں۔ ایک رات ایک عورت نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو، گھر کے اندر غربت ہے، تنگ دستی ہے، دودھ زیادہ ہو جائے گا، پیسہ زیادہ مل جائے گا، حالات سازگار ہو جائیں گے۔ اس پر بیٹی نے کہا، نہیں 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 امی جان، میں جو ہے دودھ کے اندر پانی نہیں ملا سکتی، کملی والے کا فرمان ہے، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کہا امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ کوئی ملاوٹ نہ کرے۔ ملاوٹ کرنے والے کے متعلق محبوب خدا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس پر ماں نے کہا، بیٹی گھر کے اندر تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، دودھ کے اندر پانی ملا دے، یہاں امیر المومنین تو دیکھ نہیں رہے۔ اس پر بیٹی جس کے دل کے اندر خوف خدا تھا، خشیت الہی کی دل کے اندر کیفیت تھی، کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ خدا تو ہر کسی کو دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے۔ وہ تو رات کی تنہائی کے اندر، رات کے اندھیرے کے اندر، رات جو ہے بند کمرے کے اندر، پہاڑوں کے درمیان میں، پتھروں کے اندر چلنے والے کیڑے کے جو ہے پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اس کو خوراک بھی پہنچاتا ہے۔ وہی تو رب العالمین ہے جس کو درختوں کے پتوں کا علم ہے، سمندر کے قطروں کا علم ہے۔ وہی تو رب العالمین ہے جس کی ساتوں زمینوں، ساتوں آسمانوں پر بادشاہت ہے۔ وہی تو رب العالمین ہے جس کی شرق و غرب، شمال و جنوب کے اندر حکومت ہے۔ وہ ہر کسی کو دیکھتا ہے، بندے کے اتنا قریب ہے، شاہ رگ سے بھی انسان کے قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تیرے بڑا قریب ہوں، تمہاری شاہ رگ سے بھی میں تمہارے قریب ہوں۔ اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین جب اس بچی کے ایمان کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، یہ ایمان والی بچی ہے، اس کے دل کے اندر خوف خدا ہے، خشیت الہی والی اس کے دل کے اندر کیفیت ہے، اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، کہا اپنے جو ہے اس بیوہ عورت کے دروازے پر آئے اور کہا کہ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ اپنے شہزادے، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا شہزادہ اور آپ بادشاہ، آپ کا بیٹا، یہ کیسے جو ہے جوڑ میل بنے گا؟ اس پر کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے کہا، فرمایا اے میری بہن، جو مدینہ طیبہ کے اندر ایمان والی دولت تمہاری بیٹی کے پاس ہے، شاید کسی کے پاس ایسی دولت نہ ہو۔ ایمان کا ہونا بہت بڑی دولت ہے۔ یہ دنیا کا مال و دولت، یہ دنیا کی تجارت، کوٹھی بنگلے، ان کی کوئی وقت ویلیو نہیں ہے۔ اگر قیمتی ہے اللہ کے نزدیک، وہ ایمان والی دولت ہے۔ فرمایا تمہاری بیٹی کے پاس ایمان والی دولت ہے، اس سے قیمتی کون سی چیز ہے؟ اس کے بعد نکاح کروایا۔ نکاح کے بعد جب بہو بنا کر اپنے گھر کے اندر لے کر آئے، صبح جب عمارت اسلامیہ کے کام کاج کے لیے نکلا کرتے تھے، اپنی بیٹی کے پاس آتے، کہا بیٹی وہ جملہ سناؤ جو مدینہ طیبہ کے اندر اس وقت تو نے کہا تھا، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے، امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے ایمان کی کیفیت تھی۔ پھر اسی پر بس نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عناصر اربع کی بھی حکومت عطا فرمائی۔ عناصر اربع، ہوا، پانی، آگ، مٹی۔ ہوا کے اندر فاروق اعظم پیغام بھیجنا چاہتے، ہوائیں پیغام کو لے کر چلی جاتی۔ فاروق اعظم زمین کو حکم دیتے، زمین فاروق اعظم کی بات کو مانتی۔ ایک اماں کے ہاتھ کے اندر تیل کا پیالہ ہے، پیالہ زمین پر گرتا ہے، زمین جو ہے تیل کو چوس لیتی ہے۔ اس پر اماں فاروق اعظم کے پاس گئی، آپ کا دور حکومت ہے اور آپ کا عدل و انصاف تو بڑا مشہور ہے، زمین کے ٹکڑے پر میرا پیالہ گرا،
زمین نے تیل کو چوس لیا، انصاف دلائیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اس ٹکڑے پر آتے ہیں، آنے کے بعد ارشاد فرمایا اے زمین کے ٹکڑے، کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ میرا انصاف تو اتنا عام ہے کہ جس دور کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، شیر اور بکری ایک ہی ریوڑ کے اندر چرا کرتے تھے۔ کسی شیر کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بکری کو کوئی نقصان پہنچائے یا بکری کو چیر پھاڑ ڈالے، اتنا عدل تھا۔ فاروق اعظم زمین کے اس ٹکڑے پر آ کر کہا اے زمین کے ٹکڑے، اس اماں کے تیل کو واپس کر دے، وگرنہ تیرے اوپر میں ایک بے نمازی کی قبر کو بنا دوں گا۔ جو ہی بے نمازی کے متعلق زمین کے ٹکڑے نے سنا، زمین کے ٹکڑے نے کانپنا شروع کر دیا، اور جو تیل تھا نکلا وہ باہر جو ہے نکال دیا۔ اماں نے اپنے چلو میں لیا، اپنے پیالے کے اندر ڈال لیا۔ یہ اناس اربا پر بھی فاروق اعظم کی حکومت تھی۔ یہاں سے پتہ چلا زمین کا ٹکڑا تو بے نمازی سے ڈرتا ہے، لیکن وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، محبوب کا عاشق بھی کہتا ہے، محبوب کا غلام بھی کہتا ہے، محبوب کا امتی بھی کہتا ہے، جو پنجگانہ نماز نہیں پڑھتا اور نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، اسے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد من و مٹی کے نیچے جانا ہے، اور نماز تو اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے۔ نماز کو چھوڑ دیا چھوٹے چھوٹے بہانوں کے پیچھے، شیطان چھوٹے چھوٹے بہانے وسواس ڈالتا ہے، یہ تمہارا تقاضا ہے، یہ تمہاری پریشانی ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اس انداز میں نمازوں کے اندر تاخیر کرواتا ہے، نمازوں کو قضا کرواتا ہے۔ لیکن اس چیز کا سوچنا چاہیے، اس روئے زمین پر اگر سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا نقصان ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کو کوئی تکلیف آ گئی، ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا، ہماری بلڈنگ گر گئی، بہت بڑا نقصان ہو گیا، ہماری فصل کے اندر، تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر جو ہے نقصان ہو گیا، کہتے ہیں بہت بڑا نقصان ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا، بیوی بچے مر گئے، بڑا نقصان ہو گیا۔ کملی والے نے فرمایا اگر کسی انسان کے بیوی بچے مر جائیں، اس کا کاروبار ختم ہو جائے، اس کا کاروبار جو ہے ختم ہو جائے، وہ تنے تنہا بیٹھا آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہو اور رو رہا ہو اور لوگوں کو بتا رہا ہو کہ لوگوں بیوی بچے بھی مر گئے، جو ہے میرا کاروبار بھی ختم ہو گیا، کاروبار بھی ختم ہو گیا، فرمایا یہ نقصان چھوٹے نقصان ہے، ایک نماز کا چھوڑ دینا اس سے بہت بڑا نقصان ہے۔ اس نقصان کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ عناصر اربع پر بھی فاروق اعظم کی حکومت تھی۔ فاروق اعظم نے دریائے نیل کو حکم دیا کہ دریائے نیل کہ جس کے اندر اس وقت یہ رواج تھا، وہاں کے گورنر نے خط لکھا کہ امیر المومنین یہاں جو ہے دریائے نیل پانی نہیں دیتا، اور یہاں جو ہے ہر سال ایک عورت کو زیب و زینت کے ساتھ اور جو ہے آرائش کے بعد اس کے اندر جو ہے پھینکا جاتا ہے، اس کے بعد دریائے نیل پانی دیتا ہے۔ فرمایا اسلام کے خلاف کام نہیں کرنا، شریعت محمدی کے خلاف کام نہیں کرتا۔ ایک پرچی لکھی، دو اس پر حرف لکھے، اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ جب گورنر نے وہ پرچی فاروق اعظم کا پیغام اور میسج دریائے نیل کی آغوش میں دیا، اس پر دریائے نیل پھر ایسا چلا، آج تک دریائے نیل بند نہیں ہوا۔ یہ عناصر اربع پر بھی فاروق اعظم کی حکومت تھی۔ آگ جب مدینہ طیبہ کے پہاڑوں سے آگ نکلا کرتی تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کرتا اس کی طرف بھیجا کہ آگ کو پیچھے کرو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کو حکم دیا کہ پیچھے چلی جا۔ آج 1400 سال ہو چکے، وہ آگ مدینہ طیبہ کے پہاڑوں کے اندر دوبارہ نہ آئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، اس کے ساتھ ساتھ آگ، پانی، ہوا اور زمین پر بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جری انسان ہے، وہ جلیل القدر صحابی ہے جو بولتے زمین پر ہیں۔ اللہ قرآن بنا کر نازل فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 22 یا 27 مقامات ایسے ہیں کہ فاروق اعظم بولتے زمین پر ہیں، اللہ قرآن بنا کر اپنے محبوب پر نازل فرما دیتا ہے۔ کیسے نازل فرماتا ہے کہ جس وقت مسلمانوں کو نماز فرض ہوئی، اذان کیا وقت آیا
کہ اذان کیسے دی جائے، مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس وقت نماز کا ٹائم ہو آگ جلا دی جائے، لوگ آگ کو دیکھ کر نماز کے لیے آ جائے کہیں گے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ جب نماز کا وقت ہو لکڑی پہ لکڑی کو مار دیا جائے، اس کی آواز سن کر لوگ نماز کے لیے آ جایا کریں گے۔ طرح طرح کے مشورے آئے۔ رات کے وقت صحابہ سوتے ہیں، فاروق اعظم سوتے ہیں، خواب کے اندر دیکھتے ہیں ایک نورانی فرشتہ آتا ہے، فاروق اعظم کے سامنے اذان کے کلمات پڑھتا ہے۔ محبوب کی یہ عادت شریفہ تھی، فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف مخاطب ہوتے اور صحابہ سے پوچھتے میرے صحابہ بتاؤ رات کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا اس کی تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے محبوب نے بلال حبشی کو بلایا اور فرمایا اے بلال عمر سے کلمات جو ہے یاد کر لو، آج کے بعد بیت اللہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، مسلمانوں کی مساجد کے اندر یہی اذان گونجے گی۔ یہ کس کی اذان ہے؟ یہ فاروق اعظم کا خواب ہے۔ آج جو ہے پوری دنیا کے اندر جو 24 گھنٹے گونج رہی ہے یہ فاروق اعظم کا خواب ہے۔ پھر ایک مرتبہ اس دور کے اندر لوگ رفع حاجت کے لیے مرد اور عورتیں، ہمارے دیہاتوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ پیشاب کے لیے باہر جنگلوں میں جایا کرتے تھے، فصلوں کی طرف جایا کرتے تھے۔ اس دور کے اندر پیغمبر کی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کے لیے باہر جنگل کی طرف جاتی ہے۔ ایک منافق دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ کملی والے کی بیوی ہے، یہ محبوب خدا کی بیوی ہے۔ فاروق اعظم نے اس کا انگل اٹھانا برداشت نہ کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں، میرا نام عمر ہے، اے میری اماں آپ گھر کے اندر رہا کرو، گھر سے جب باہر نکلو پردے کے ساتھ باہر نکلا کرو۔ جب فاروق اعظم زمین پر اپنی تجویز پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے، قرآن پاک بنا کر محبوب خدا پر نازل فرماتے ہیں اے محبوب اپنی بیویوں کو، اپنی بنات کو حکم دو کہ جب گھر سے باہر نکلا کرے پردے کے اندر باہر نکلا کرے۔ یا فاروق اعظم بولتے زمین پر ہیں، اللہ قرآن بنا کر آسمان سے نازل فرما دیتے ہیں۔ پھر اسی پر بس نہیں، فاروق اعظم بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہیں، مقام ابراہیم کے پتھر کے ساتھ، جس مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پتھر کے اوپر جس مقام پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ فاروق اعظم جب مقام ابراہیم پر آتے ہیں دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے یہاں نفل نہ پڑھ لوں۔ اللہ کے محبوب سے عرض کیا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے یہاں 2 نفل پڑھ لوں۔ اللہ کے محبوب ابھی جو ہے خاموش تھے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرے محبوب عمر کو یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت ہے۔ پھر عمر ہی یہاں مقام ابراہیم پر 2 نفل نہیں پڑھیں گے بلکہ عمرے کے لیے آنے والے لوگ، حج کے لیے آنے والے لوگ جہاں بیت اللہ کا طواف کریں گے، یہاں صفا مروہ کی سعی کریں گے، یہاں باقی ارکان حج عمرہ ادا کریں گے، وہ اس کے ساتھ ساتھ قیامت کی صبح تک مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل بھی پڑھیں گے۔ پھر یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک جو ہے جو نماز تراویح کے اندر سنایا جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اندر 2-2 4-4 آدمی جو ہے یہ نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد اس وقت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مصلی کے اوپر کھڑا کیا اور ان کی اقتداء میں، ان کی امامت میں سارے صحابہ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ یہ ادائیں کن کی ہے؟ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادائیں ہیں جو اللہ کو اتنی پسند ہے۔ فاروق اعظم بولتے زمین پر ہیں، اللہ قرآن بنا کر اپنے محبوب پر نازل فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت سادہ زندگی گزری، ایسی سادگی کہ جسم پر موٹا لباس پہنا کرتے تھے اور انچھنے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ صبح کو کھاتے شام کو نہ کھاتے، شام کو کھاتے صبح نہ کھاتے۔ آج امت مسلمہ کے لوگ 3-3 4-4 وقت کھانے کے باوجود بھی نہ شکری کا اظہار جوں کرتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، پریشانی بڑی ہے۔
آج سے 50 سال پیچھے کی طرف دیکھو، اس وقت اس دور کے اندر جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے پاس بھی یہ نعمتیں نہیں تھی جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہ محبوب کا صدقہ ہے، محبوب کے امتی ہونے کے اعزاز میں اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس وقت بادشاہوں کو بھی پنکھے کے طور پر ایسے ایسے ہوا دی جاتی تھی۔ آج دیکھو اللہ نے بجلی کی پیداوار کے ذریعے کتنی آسانیاں پیدا کر دی۔ انسان پھر بھی ناشکری کے الفاظ اگر زبان سے نکالے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو ناشکری کرتا ہے اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے، جو شکر ادا کرتا ہے اس کا رزق ہم بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ جس نے اپنے رزق کو کم کرنا ہے اس کے لیے ناشکری کا ہونے ہی کافی ہے، ناشکری کے الفاظ اس کی زبان پر آنا ہی کافی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ زندگی گزار رہے ہیں اور 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے خزانے مکہ مدینہ کے اندر آ جاتے ہیں، اتنی زیادہ فتوحات ہوتی ہیں۔ صحابہ نے مشورہ کیا، علی المرتضیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مشورہ کیا فاروق اعظم بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کو چاہیے آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے نرمی رکھیں، اپنے بیٹھنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے اور لباس کو جو ہے آسان رکھیں۔ اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا۔ فاروق اعظم کا اتنا روب اور دبدبہ تھا۔ امہات المومنین جب فاروق اعظم سے بات کرتی ہیں، امیر المومنین، حضرت عائشہ نے کہا اے امیر المومنین، اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آئے، دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد میرا باپ ابو بکر آیا خلافت کے پہلے نمبر پر، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اتنی زیادہ فتوحات نہ ہوئی، اتنے زیادہ خزانے اسلام کے اندر نہ آئے۔ اب آپ کی برکت سے، آپ کے اسلام لانے کی برکت سے، اسلام کے اندر آنے کی برکت سے پوری دنیا کے خزانے مکہ مدینہ کے اندر آ چکے ہیں، اور ایک ایک صحابی کے حصے میں اتنا سونا آیا کہ کلہاڑوں کے ساتھ سونے کو توڑا جاتا تھا۔ اتنی فتوحات اس وقت ہوئی۔ اس پر کہا کہ اس وقت فتوحات ہو چکی ہیں، اب آپ آسانیاں پیدا کریں، اپنے بیٹھنے کے لیے محل بنائیں، اپنے کھانے پینے کے لیے نرم غذا کا استعمال کریں، اپنے جسم پر جو ہے پتلا لباس پہنیں۔ فاروق اعظم ان کی باتیں سن رہے ہیں، چہرے کا رنگ جو ہے پیلا ہو رہا ہے اور پریشان ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اپنی بہن کو مخاطب کیا، حضرت حفصہ کو، اے میری بہن تو محمد کے گھر والی ہے، یہ بتا کملی والے نے زندگی میں کبھی دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا؟ اگر صبح کھایا، شام کو نہیں کھایا، شام کو کھایا، صبح نہیں کھایا، کیا تو اس بات کو مانتی ہے؟ کہا میں مانتی ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کملی والے کے پاس 2 ہی چادریں ہوا کرتی تھی، ایک کو استعمال کرتے، دوبارہ دوسری کو استعمال کرتے، کیا مانتی ہو؟ کہا مانتی ہوں۔ فرمایا کملی والے کے 1 مرتبہ تو نے بستر کو دوری کے بجائے چوہرا کر دیا تھا تاکہ نرم ہو جائے، کملی والے کو تکلیف نہ ہو۔ اس پر اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا اے میری بیوی حفصہ، ایسے بستر کو، ایسے بچھونے کو میں پسند نہیں کرتا جس بچھونے کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں، کیا تو اس پر اقرار کرتی ہے، مانتی ہے؟ کہا مانتی ہوں۔ اس پر فرمایا پھر میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ ہم 3 راہی تھے، سن لو 3 راہی تھے، 3 دوست تھے۔ سب سے پہلے کملی والے تھے، وہ ہمارے دوست، ہمارے پیغمبر، ہمارے پیغمبر اور رسول، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد ابو بکر آئے، وہ بھی محبوب کے قدموں پہ قدم رکھ کر ان کی اتباع میں زندگی گزار کر چلے گئے۔ اب تیسرے نمبر پر میں ہوں، اگر میں بھی ان کے قدموں پر، ان کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا، ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ اگر قدموں سے قدم ہٹا دیے، اپنی من مازی لے آیا، اپنی نفس پرستی لے آیا، پھر میں جو ہے ان کے پاس نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، ابو لولو فیروز مجوسی جو فتوحات کو دیکھ کر پریشان تھا کہ فاروق اعظم کے دور کے اندر اتنی بڑی بڑی فتوحات ہو چکی ہیں، اور فاروق اعظم کا اتنا روب اور دبدبہ ہے کہ فاروق اعظم کے دور خلافت کے اندر شیر اور بکری ایک ہی ریوڑ میں چرتے ہیں، شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے فاروق اعظم کو دیکھ کر، اتنا روب اور دبدبہ ہے۔ اس پر ابو لولو فیروز مجوسی نے فجر کی نماز میں
جو ہے مسجد نبوی کے اندر تیز داری خنجر لے کر مسجد نبوی کے اندر نماز کے اندر شریک ہوا۔ اصل میں وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ہی محبوب خدا نے خوشخبریاں دے دی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب ابو بکر، عمر، عثمان پہاڑ پر کھڑے تھے، پہاڑ نے خوشی سے جھومنا شروع کر دیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے پہاڑ رک جا، کیوں جو ہے جھوم رہا ہے، ہل رہا ہے، کیوں جھومتا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ شہید کون تھے؟ یہی شہید تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان کی طرف اشارہ تھا۔ اللہ نے فاروق اعظم کو شہادت جیسی موت تو دینی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی پر لکھایا ہوا تھا، اللہ مجھے جو ہے شہادت کی موت عطا فرما، اور ساتھ یہ انگوٹھی پر لکھا تھا کہ انسان کی نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے، اور دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت والی موت نصیب فرما۔ پھر اللہ کے محبوب کو خواب کے اندر محبوب کی زیارت ہو چکی تھی، ابو بکر کی زیارت ہو چکی تھی۔ اس پر فاروق اعظم نے اظہار کیا یا رسول اللہ اب میں جو ہے بوڑھا ہو چکا ہوں، اب کمزور ہو چکا ہوں۔ پھر فاروق اعظم نے خواب کے اندر یہ بھی دیکھا کہ ایک جو ہے مرغا ہے جو ہے آپ کے سینے پر بار بار چونچے مار رہا ہے۔ اس کی بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کے سینے کو چھلنی کیا جائے گا۔ اب نماز فجر پڑھا رہے ہیں، ابو لولو فیروز مجوسی نماز کے دوران جو ہے حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ 27 یا 28 ذی الحجہ کی تاریخ، مسجد نبوی کا ماحول، مصلی رسول پر خلیفہ دوم فاروق اعظم ہے، اوپر وہ جو ہے حملہ آور ہوتا ہے اور آپ کو جو ہے وہاں تڑپا دیتا ہے حملہ کر کے۔ اس کے بعد آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کو اشارہ کرتے ہیں نماز مکمل کرواؤ۔ وہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ نماز کو مکمل کرواتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں دماغ کے اندر نماز کی اتنی اہمیت تھی۔ قریب فاروق اعظم کا لاشا تڑپ رہا ہے، نماز نہ چھوڑی، نماز کو مکمل کر کے امت کے لوگوں کے سامنے مثال قائم کر دی۔ یہ میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، کسی حالت میں اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، کسی دنیا کے بہانے کے پیچھے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد نماز جو ہے مکمل ہوتی ہے۔ وہ ابو لولو فیروز مجوسی آگے صفوں کو پھلانگتا جا رہا ہے۔ 9 صحابہ کو اس نے جو ہے شہید کیا اور بہت سارے صحابہ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ چند صحابہ نے جو صفیں جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی، صفوں کو صحابہ کو کہا کرتے تھے قریب قریب مل کر کھڑے ہوا کرو، نماز کے اندر قریب قریب کھڑے ہوا کرو، اور صفیں درست کروانے کے بعد پھر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آگے ایک صحابی کے پاس کمبل نماز چادر تھی، اس نے ابو لولو فیروز مجوسی کے اوپر ڈالی، پھر اس کو پکڑا۔ جب اس کو پکڑا اس نے اپنے ہی سینے کے اندر اسی خنجر کے ساتھ اپنے آپ کو چھلنی کروا دیا اور وہیں وہ جہنم واصل ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا جو اللہ کے پیاروں کے ساتھ، جو اللہ کے پیاروں کو تکلیف دیتا ہے وہ دنیا کے اندر ہی نشان عبرت بنتا ہے۔ جن لوگوں نے فاروق اعظم کو شہید کیا، جن لوگوں نے عثمان کو شہید کیا، جن لوگوں نے امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے اندر شہید کیا، آج وہ نشان عبرت ہیں، اپنے آپ کو پریشان بھی کر رہے ہیں، پریشان بھی ہو رہے ہیں، کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے، جو اللہ کے پیاروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، اللہ کے پیاروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ ان کو نشان عبرت بناتا ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، جب زخم ہوئے صحابہ نے اٹھایا، پوچھا مجھے کس نے مارا؟ کہا مجوسی نے مارا۔ کہا اللہ کا شکر ہے میں شہید ہوا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ جاؤ اما عائشہ سے پوچھ کر آؤ، میں بھی اپنے یاروں کے ساتھ روزہ رسول کے اندر دفن ہونا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر جاتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی رو رہی تھی۔ فرمایا تمہارے باپ کو اجازت ہے۔ فرمایا جب میں شہید ہو جاؤں
دنیا سے انتقال کر کے چلا جاؤں، میرا جنازہ پڑھنے کے بعد دوبارہ پوچھنا، اجازت ملے روضہ رسول کے اندر دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کی تاریخ میں یکم محرم الحرام کو شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان کو جنازے کے بعد روضہ رسول کے باہر لے جایا جاتا ہے۔ روضہ رسول کے اندر عبداللہ جاتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ سے باہر نکلتی ہیں، صحابہ اندر قبر کھودتے ہیں، اپنے یاروں کے ساتھ دفن کرتے ہیں۔ جب دفن کر رہے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھے پتا تھا کہ اس جگہ پر اگر کائنات کے اندر کوئی ہستی آ سکتی ہے فاروق اعظم ہی آ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب کی زبانی میں نے بڑی مرتبہ سنا، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر مسجد کے اندر آئے، مسجد سے باہر نکلے، میں ابو بکر عمر پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ سے نیچے اترے، اللہ کے محبوب نے جہاں اپنا نام لیا ساتھ ابو بکر عمر کا نام لیا۔ آج محبوب کا روزہ ہے جہاں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ ابو بکر کی قبر ہے، ساتھ عمر کی قبر ہے۔ یہ عظمت مقام اور شان نے ایسے ہی نہیں مل گئی جنہوں نے اتباع سنت کو اپنایا۔ یہی فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے قدموں پہ قدم رکھ کر زندگی گزاروں تاکہ ان سے جا ملوں۔ آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول کے اندر مدفون ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب یکم محرم الحرام کی تاریخ کو فاروق اعظم شہید ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک چرواہا دوڑتا ہے اپنے گھر کی طرف، اپنی ماں کو جا کر پیغام دیتا ہے، امی جان آج پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ وہ جو شیر اور بکری ایک ہی ریوڑ کے اندر چرا کرتے تھے، آج پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، آج شیر نے بکری کو چیر اور پھاڑ ڈالا ہے۔ اس پر ماں سمجھتی ہے بیٹا آج ضرور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ورنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کسی شیر کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بکری کو چیر اور پھاڑ ڈالے۔ یہ وہ صحابہ کی جماعت تھی، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے محبوب نے فرمایا، فاروق اعظم کے متعلق فرمایا میرے دو آسمانوں پر وزیر ہیں، جبرائیل و میکائیل میرے آسمانوں کے وزیر ہیں اور ابو بکر و عمر میرے زمین کے وزیر ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لو کان بعدی نبیّا لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر نبی ہوتا۔ جس عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا، جو مراد رسول ہے، جو دماد علی ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، جس کے متعلق اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر فی الجنہ، عمر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے۔ یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم الحرام کی یکم تاریخ کو آپ کی شہادت کا دن ہے۔ پھر اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا کے اندر بلوا کر جھوٹے خط لکھ کر جو ہے یزیدیوں نے آپ کو شہید کیا۔ یہ بڑی شہادت کی بہت بڑی داستان ہے۔ نواسہ رسول جس کو اللہ کے محبوب نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سارے حالات کے بعد آج مسلمانوں کو چاہیے ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے طریقوں کو اپنائیں۔ یہ نئے نئے رسم و رواج، نئے نئے طریقے، نئے نئے بدعتیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کاموں کے کرنے سے کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ الٹے گناہ ہے۔ یہ جتنے بھی کام محرم الحرام کے دنوں کے اندر کچھ حضرات کرتے ہیں، ہر آدمی کو پتہ ہے، ان سے خود بھی گریز کریں، اپنے بچوں کو بھی ان سے بچائیں، وگرنہ وہ وقت بھی آئے گا آنے والے وقت میں ہمارے بچے، ہماری نسلیں یہ سمجھے شاید یہی دین ہے، یہی جو ہے پیٹنا کوٹنا مارنا یہی کچھ جو ہے دین ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ ان پر جو ہے نشان عبرت یہ لوگ بنے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کے پیاروں پر ظلم کیا، اللہ نے ان کو نشان عبرت دنیا کے اندر ہی بنایا، اور قیامت کی صبح تک یہ اپنے آپ کو جو ہے تکلیف دیتے رہیں گے، یہ پٹتے پٹاتے رہیں گے، لیکن اسلام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔
صحابہ کی عظمت اور شان قیامت کی صبح تک باقی رہے گی، کوئی اس کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے